اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، سورہ مبارکہ قدر کا یہ ہمارا 8واں جلسہ ہے، یہ 8ویں تقریر ہے، یہ آپ سے ہماری 8ویں ملاقات ہے۔ گفتگو اسی سورہ مبارکہ کے ذیل میں گزشتہ 7 تقریروں میں کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ آج بھی اسی کو معیار اور محور اور مرکز قرار دیتے ہوئے گفتگو کو جاری رکھنا ہے۔ یہ مہینہ جس کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اس مہینے کو اللہ نے اپنی کتاب کے نازل ہونے کا شرف عنایت فرمایا، اور اس مہینے کو اللہ نے زمین پر اپنے ولی امر کی موجودگی کا ذکر کیا۔ اس مہینے کو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا مہینہ قرار دیا۔ تو گفتگو میری آگے چلے گی اور اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس مہینے میں رب العزت نے 11 مہینوں سے ہٹ کر ہمیں عمل کی دعوت دی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ 11 مہینے قطعاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس شب میں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، کتنے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بس روایتوں ملتا ہے کہ آسمان دنیا پر فرشتے صبح جمعہ میں آتے ہیں، لیکن بس اس سے زیادہ کوئی اشارہ نہیں ملتا فرشتوں کی آمد کا۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کی 3 راتوں میں اول شب سے آخر شب تک، طلوع صبح صادق تک زمین پر فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ یہ بات ذہن میں سب کے رہنی چاہیے کہ 11 مہینے جسم کی پرورش کے ہیں، اور یہ 12واں مہینہ ماہ مبارک رمضان یہ روح کی پرورش کے لیے ہے۔ 11 مہینوں میں جسم توانائی حاصل کرتا ہے، اس مہینے میں روح توانائی حاصل کرتی ہے۔ جسم کوئی چیز نہیں ہے، یعنی 1 مہینے کی روح کی تازگی اور 1 مہینے روح کی پرورش 11 مہینے کے جسم کی پرورش پر بھاری ہو جاتی ہے۔ آپ بس فرق پہچانیں کہ روح اور جسم کے درمیان کتنا فرق ہے۔ 1 مہینے میں انسان نے عام مہینوں سے زیادہ عبادت کی، روزے رکھے، تلاوت قرآن کا شرف حاصل کیا،
یہ ساری چیزیں انسان نے ایک مہینے میں انجام دی۔ اس کے علاوہ مہینوں میں اس نے کم چیزیں، روزے نہیں رکھا، نمازیں مختصر پڑھیں، سحر میں نہیں اٹھ سکا، لیکن یہ وہ مہینہ تھا جس کی سحر بھی شاندار، جس کا شام بھی شاندار، جس کے دن بھی شاندار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ نے روح کی پرورش کے اسباب فراہم کیے تھے کہ انسان کی روح میں روشنی پیدا، جو اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے روح پر، یا اس کی جو گرد جسمانی اور مادی اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پروردگار عالم نے اس ایک مہینے میں برطرف کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ یاد رکھیے کہ انسانی حیات کا انحصار ہی روح پر ہے، جسم کے اوپر قطعاً نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جسم بے جان حضرت آدم میں جب زندگی دی ہے تو فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی، ہم اس میں اپنی روح پھونک رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس ایک مہینے میں ہم کو روح کی زندہ کرنا ہے، روح کو پروان چڑھانا ہے، روح کو پاکیزہ بنانا ہے، روح کو متقی بنانا ہے، اور روح کو ہر اعتبار سے شفاف کرنا ہے۔ اچھا کر لیا، کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ بس یہ یاد رکھیے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بات کو یاد، ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جو بھی سب سے اچھا آرٹسٹ ہے، میں ایک کمرہ اس نے دے دیا اور اس کے اندر ایک پردہ ڈلوا دیا اور کہا کہ اس پردے کے ادھر دیوار ہے، پردے کے ادھر دیوار ہے، اور بیچ میں پردہ حائل ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا میں ایک دن دیکھوں گا۔ اس نے آرٹسٹ اور مصور کو الگ الگ دیواریں دے دی، کہا جس کا سب سے اچھا ہوگا آرٹ اور سب سے اچھا جس کا نقش و نگار ہوگا میں اس کو انعام دوں گا۔ بس یہی ہوا۔ ایک پردے کے پیچھے جو بیٹھا تھا آرٹسٹ اور مصور، اس نے دیوار کو بہت صاف اور شفاف چکنا کرتا رہا۔ دوسری طرف والا نہ اس کو خبر ہے یہ کیا کر رہا ہے، نہ اس کو خبر ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر نقش و نگار بہترین نقش و نگار ابھار رہا ہے، بہترین آرٹسٹ تھا۔ جب وہ دن پورا ہو گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں نے اپنے اپنے آرٹس دیوار کے اوپر ابھار دیے؟ تو اس نے کہا، دونوں نے کہا جی میں نے کر دیا۔ ان کا میں پردہ ہٹاؤں گا، دیکھوں گا جس کا سب سے زیادہ اچھا ہے وہ انعام کے لائق ہوگا۔ بات طے ہو گئی، وزیر اور افراد اور دیکھنے والے سب اس حال میں جمع ہوئے کہ آج پردہ ہٹے گا اور دونوں دیواروں کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کس کے پھول پتی اور کس کے نقش و نگار سب سے اچھے ہیں۔ جب بیچ سے پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک دیوار کے اوپر پھول پتی نہیں ہے، مگر اس کو اتنا شفاف بنا دیا تھا کہ جو دوسری طرف پھول پتی تھی وہ سب کے سب اس کے نقش و نگار اس کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے انسان آئینے کے سامنے ہوتا، آئینے میں آدمی نہیں ہوتا، آئینہ چونکہ شفاف ہوتا ہے، تصویر ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب پردے ہٹے تو جس دیوار کو ایک دم آئینے کی طرح بنا دیا تھا، دوسری دیوار کے ساری پھول پتیاں اس کے اوپر ابھر کر آ گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا اگر انسان آئینے دل کو، اگر روح کو صاف و شفاف کرے گا تو اس روح کے اوپر خدا کے صفات ابھر کر سامنے آئیں گے۔ خدا سخی ہے، سخاوت آئے گی۔ خدا رحیم ہے، انسان میں نرم دلی پیدا ہوگی۔ خدا غفار و غفور ہے، انسان کے اندر میل اور محبت کے اصول پیدا ہوں گے۔ تو اب اس مہینے میں یہی پرکھنا ہے، یہ کسوٹی ہے مہینہ، یہ دیکھنا ہے کہ گزشتہ مہینے میں جو برائیاں، جو اخلاق، جو کردار ہمارا تھا اس میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ اگر تبدیلی آ گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کو شفاف بنایا ہے،
آئینے کی طرح سے صاف کر دیا ہے۔ اب خدا کی خوبیاں، صفات اس کے ہمارے اس آئینے دل پر، آئینے روح کے اوپر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو عزیزو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مہینہ اللہ نے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ اس مہینے میں انسان اپنے رب کی صفتوں کو اپنے اندر اتار سکے۔ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں، اللہ کی بے شمار خوبیاں ہیں، لا تعد ولا تحصیٰ، کوئی اس کا شمار نہیں ہے، لیکن انسان جب ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو ان خوبیوں کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس نور سے وہ طے کر لیتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہی اللہ کی معرفت ہے، وہی اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اب اس شب میں زمین پر فرشتے آتے ہیں۔ جب زمین پر فرشتے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شب قدر، لیلۃ القدر۔ اس کے معنی بھی اس کے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، آج بھی بیان کر دوں کہ شب قدر یعنی قدر و منزلت والی رات، اہم رات، مرتبے والی رات۔ جب یہ رات مرتبے والی رات ہے تو اب یہ دیکھیے اس رات کو کچھ ایسی ہی چیزوں سے نسبت بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ خود صاحب قدر و منزلت ہے، اس کی طرف سے جبرائیل چلے تو جبرائیل بھی فرشتوں میں صاحب قدر و منزلت ہے۔ جبرائیل لے کے آئے ہیں قرآن مجید کو، جب قرآن مجید کو لے کے جبرائیل آئے ہیں تو اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جبرائیل بھی صاحب قدر و منزلت، جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے اور وہ جتنی کتابیں انبیاء کرام کو اللہ نے دی تھیں، ان ساری کتابوں پر وہ کتاب برتری رکھتی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید جیسی کتاب دی، یہ بھی صاحب قدر و منزلت کتاب ہے، اس سے بہتر اور اس سے بالا تر گزشتہ کتابیں نہیں ہیں۔ یہ ساری کتابوں پر مہیمن ہے، برتری رکھتی ہے۔ اللہ برتر، اللہ صاحب قدر و منزلت، جبرائیل صاحب قدر و منزلت، لائی جانے والی کتاب صاحب قدر و منزلت، اور جس نبی کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ نبی بھی صاحب عزت، صاحب قدر و منزلت ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی بھی دنیا میں نہ صاحب قدر و منزلت ہے نہ ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے تو اب بتائیے سارے کا سارا رشتہ اور سلسلہ قدر و منزلت والوں کا ہے۔ جب قدر و منزلت والوں کا ہے تو اب جو بھی اس کتاب کی تلاوت اس مہینے میں کرے گا وہ بھی صاحب قدر و منزلت ہوگا۔ تو اب شب قدر کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ شب قدر ایک ایسی نعمت ہے، اور شب قدر اللہ کا ایک ایسا عطیہ ہے۔ یہ رات وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جس میں اللہ نے سلسلے سے سب کے عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سب صاحب منزلت ہیں، سب صاحب قدر ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ نے، اب نبی تو چلے گئے، جب نبی چلے گئے اسی لیے اب نبی کے بعد ماننا پڑے گا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہو رہے ہیں تو کس کے پاس اب آ رہے ہیں؟ نبی تو جا چکے ہیں، اب نبی نہیں ہیں، تو ہمارے ہی صرف ایک یہ عقیدہ ہے جو عقیدہ اثنا عشری ہے۔ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ اس رات میں زمین پر امام عصر علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے امام کی خدمت میں وہ تمام فیصلے، اب میں نے گزشتہ کل کی تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو دعائیں ہماری ہیں، ان دعاؤں کے اندر ہم نے اپنی اپلیکیشن امام کی خدمت میں پہنچائی تھی،
اب اس کے اوپر ان 3 راتوں میں، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی فائل تو بھیج دی ہے، ابھی صاحب آئے نہیں ہیں، وہ فلاں ڈیٹ میں آئیں گے، چھٹیوں پہ گئے ہیں، جج کی میز کے اوپر فائل پڑی ہوئی ہے، سائن باقی ہے، بس یہی ہے۔ یہ اس 1 ہفتہ آج گزر گیا ماہ مبارک کا، اور ہماری دعائیں سب کے سب بار بار امام کی خدمت میں جمع ہو رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں۔ شب قدر میں اللہ امام کے ہاتھوں سے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ اچھا، اب آئیے یہ بات ذہن میں رہے، امامت کا مرتبہ، فرشتے آ رہے ہیں امام کی خدمت میں، امامت کا مرتبہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ امام کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، امام کے صفات کیا، 2 چیزیں بس، امام کا مرتبہ اور امام کے صفات، یہ 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ امام کا مرتبہ کیا ہے، امام کی صفت کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے زمین پر ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ معصوم سے زمین کو خالی رکھے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، زمین ہمیشہ معصوم کے وجود سے بیمنہ رزق الورا، معصوم کے وجود کی برکت سے زمین پر زندگی گزارنے والے، زندہ رہنے والے، چاہے حیوان ہوں یا جنات ہوں یا انسان ہوں یا حشرات ہوں یا مچھلیاں ہوں سمندر میں، جو بھی ہے بے یمنہ رزق الورا، اور جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب امام کے وجود سے روزیاں پا رہے ہیں۔ اور دعاؤں کے فقرے میں ہے کہ امام کے وجود سے یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے اور زمین اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اگر امام علیہ السلام نہ ہو تو نہ یہ زمین باقی رہے گی اور نہ یہ آسمان باقی رہے گا۔ یہ اتنا بڑا آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، خدا ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا، اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو ٹھہرا دیا، باقی رکھا ہے امامت کے وجود سے، ورنہ ہم تو اپنے سر کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ذرا نیند آئی فوراً سر جھک گیا اور آنکھیں پلکیں جھک گئیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں کی پلکوں کو نہیں روک پاتے ہیں، ہم اپنے سر کو نیند کے وقت میں کھڑا نہیں کر سکتے، سر فوراً جھک جاتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے۔ تو لیکن اللہ وہ ہے جو امامت کے صدقے میں زمین کو ٹھہرائے ہوئے ہے، آسمان کو گرنے سے روک رہا ہے۔ تو امامت کا مرتبہ یہ ہے۔ اس امامت کی ایک تعبیر اور بھی ہے، دوسری تعبیر نہج بلاغہ میں ہے، وہ دعاؤں کے فقرے کی تھی۔ امام ام المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے تیسرا خطبہ جو ترتیب کے اعتبار سے ہے، اس خطبے کے اندر امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ امام نے اپنے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کیا تو فرماتے ہیں کہ محل منہا محل القطب من الرہا، یہ امام کے ارشادات ہیں کہ جیسے چکی کے بیچ میں ایک کیل ہوتی ہے، جب تک کہ وہ کیل نہ ہو اس وقت تک چکی چل نہیں سکتی ہے، نہج بلاغہ میں امام نے فرمایا۔ تو اب پتہ چلا کہ جب چکی کو چلنے کے لیے ایک مرکزی پوائنٹ کی ضرورت ہے جس کے اوپر وہ چکی چلتی رہتی ہے، تو فرما رہے ہیں امام کی میری حیثیت اس پورے کائنات کے لیے ایسی ہے جیسے چکی کے کیل کی ہوتی ہے، وہاں کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلے گی، یہاں کائنات میں اگر معصوم کا وجود نہ ہو تو کائنات کا نظام، نہ سورج اپنی جگہ سے نکلے گا،
نہ چاند اپنی بھینی بھینی روشنی دے گا، نہ ستارے جھلملائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہے انہی ذوات مقدسہ اور اس وقت امام عصر علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے، جس سے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ اب آئیے یہ یاد رکھیں، عقیدہ امامت اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا، جس کے پاس عقیدہ امامت نہیں ہے، قفوہم انہم مسئولون، قرآن کی آیت ہے کہ جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا میدان محشر میں، کچھ لوگ تیزی سے گزر رہے ہوں گے، ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس پوائنٹ پر سب کو روک دیا جائے گا، اور روکا جو جائے گا تو وہاں پوچھا جائے گا کہ قفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب کیا سوال ہونا ہے؟ نماز کا ہو گیا، روزے کا سوال ہو گیا، سارے سوالات ہو گئے۔ اب جب سب کے سوالات ہو گئے تو اب یہ کس چیز کا سوال ہوگا؟ تو مفسرین کہتے ہیں سارے سفر محشر کے خاتمے پر جو سوال ہوگا وہ امامت کا ہوگا۔ قفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم کس امام کو لے کر زمین سے ہماری بارگاہ میں آئے۔ وہاں پر صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کام آئے گی، اس کا سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے جس کو علماء اہل سنت نے لکھا ہے، حب علی جواز علی الصراط، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت یہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے۔ جواز آج بھی عربی دنیا میں پاسپورٹ کو جواز بولتے ہیں، یعنی وہاں پر جب پل صراط سے آدمی گزرے گا تو ایک پروانہ چاہیے، جس پروانے کو لے کر، جیسے اب ایئرپورٹ کے اندر انٹر اگر ہونا ہے تو انٹر نہیں ہو سکتا، آپ کو چاہیے کہ اپنا آپ آئی ڈی وہاں کے اوپر شو کریں، جب اپنا آئی ڈی شو کریں گے تب آپ جا سکتے ہیں اندر، بشرطے کہ آئی ڈی بھی ہونی چاہیے، ٹکٹ بھی ہونا چاہیے، تب آپ ایئرپورٹ کے اندر انٹر ہوں گے۔ کہا جنت کے اندر بھی دونوں چیزیں درکار ہیں، ایک تو ضرورت ہے آئی ڈی کی، جو علی ابن ابی طالب کی محبت کا آئی ڈی ہونا چاہیے، اور عمل کا ٹکٹ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تب انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اب یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تو فرشتے جو آئیں گے شب قدر میں وہ امام عصر کے پاس، امام عصر بھی ذریعہ ہیں اسی سلسلے اور آخری کڑی ہیں اسی امامت کی، سبھی نے امام کے آنے کی تائید کی ہے اور تذکرہ کیا ہے۔ اب ایک بات عرض کر دوں یہاں پر کہ روایتیں کہتی ہیں اللہ نے دو نظام رکھے ہیں، ایک نظام یہ ہے جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایک نظام وہ ہے جو گزر چکا۔ روایت کہتی ہے کہ کبھی زمین کے اوپر اللہ معصوم کی حکومت کو ظاہر بظاہر لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب معصوم تھے، سب نے دعوتیں دیں، اگر انہیں موقع مل گیا ہوتا تو وہ اسی طرح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیتے، تو لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین پر معصوم کی حکومت اور معصوم کے اقتدار کو ظاہر بظاہر نہیں رکھا۔ جیسے ہم لوگ ہیں اس زمانے میں امام وقت تو ہیں، لیکن ظاہر بظاہر امام علیہ السلام نہیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اعمش کی روایت ہے، اعمش کہتے ہیں
کہ میں حج سے واپس ہوا، اور جب مکہ مکرمہ سے واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت نابینا ہے، اور وہ عورت نابینا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے، خدا سے کہہ رہے کہ پالنے والے واسطہ نہیں دے رہی کہ پالنے والے محمد و آل محمد کا جو حق تیرے اوپر ہے۔ آمش کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا پالنے والے محمد و آل محمد کا جو حق تیرے اوپر ہے میں اس کا واسطہ دے رہی ہوں۔ آمش ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد آمش نے اس نابینا عورت سے کہا اللہ کے اوپر کس کا کوئی حق ہو سکتا ہے؟ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، سب پر اللہ کا حق ہے، سب اللہ کے حق کے نیچے ہیں، اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ تو جس وقت اس نابینا سے یہ بات کہی تو نابینا بڑے سچے عقیدے کی تھی، پکے عقیدے کی تھی، اس نے یہ کہا تم جاؤ اپنا راستہ لو، ہمارے لیے درد سر نہ بنو، ہم اپنے خدا سے جو چاہیں کہیں۔ مگر آمش نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو غلط ہے، تو اس نے کہا قطعاً غلط نہیں ہے، جب پروردگار عالم محمد و آل محمد کی قسم کھا سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے ان کے وجود کی بالا تری کو تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ مبارکہ ہجر میں کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے پیغمبر کے وجود کی قسم کھائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ذات سب سے زیادہ مقرب ہے اللہ کے ہاں اور بلند و بالا مرتبہ رکھتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہے۔ انہی کے ذریعے سے شب قدر میں آدمی اپنی پورے اعمال کی شہادت بھی لے سکتا ہے، گواہی یہی دیں گے۔ انہی کی گواہی کے اوپر پروردگار عالم قبول کر لے گا سب کے عمل کو، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف کہا ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں پر جعلناک شہیدا، ہم نے آپ کو لوگوں پر شہید بنایا ہے، اور جب شہید و گواہ اللہ نے بنایا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اب یہ یاد رکھیے روایتیں کہتی ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو سارے کے سارے انبیاء کی امت یہ کہے گی کہ اے پالنے والے ہماری ہدایت نہیں ہوئی۔ اللہ کہے گا کس امت کہ تم ہو، امت ابراہیم میں ہو، تم ملت موسیٰ میں ہو، عیسیٰ میں ہو، انبیاء، تو آنے والے کہیں گے میری ہدایت ہوئی نہیں لہذا ہم بے خطا ہیں، اگر ہماری ہدایت ہوتی تو ہم یقیناً نجات پا جاتے۔ تو اب امت عیسیٰ کا یہ آدمی کہے گا، امت موسیٰ کا آدمی یہ کہے گا، گزشتہ انبیاء کی امتوں کا کلمہ پڑھنے والا یہ بات کہے گا اور کہے گا ہماری ہدایت نہیں ہوئی۔ اب انبیاء کرام کی امتیں اپنے نبی کو جھٹلا دیں گی، الہی خطاب ہوگا کہ عیسیٰ آپ گواہ لائیے کہ آپ نے اپنی امت کی ہدایت کی ہے، لوگوں کو دعوت توحید کی دی ہے۔ موسیٰ سے کہا جائے گا موسیٰ جائیے اور جا کر کے آپ اپنی عمل کا گواہ لائیے۔ اب سارے کے سارے انبیاء میدان محشر میں وہ گواہ تلاش کریں گے۔ گواہ کون ہوگا؟ وہ ذات ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی۔ پیغمبر اکرم سے یہ کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ ان انبیاء کی گواہی دے دیجئے۔ تو اب ظاہر ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ سارے انبیاء آئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ ہمارے عمل کی آپ گواہی دیجئے، لیکن مرتبہ پہچان لیجئے۔
مرتبہ پیغمبر کا پہچان لیجئے۔ پیغمبر اکرم دو روایتیں ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سے کہیں گے یا جعفر سے کہیں گے کہ جائیے اور آج جا کر کے اللہ کے حضور میں آپ ان لوگوں کے عمل کی گواہی دے دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، گواہی تو وہی دے سکتا ہے نا جس نے دیکھا ہو کسی کو کام کرتے ہوئے، وہی کہہ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسکول کے اندر بچوں کی حاضری لگتی ہے، اٹینڈنس لگ رہی ہے، کیوں؟ چونکہ وہ موجود ہیں۔ تو جب موجود ہیں تبھی تو گواہی دی جائے گی، حاضری لگے گی۔ یہ انبیاء کرام کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی جائے گی، اور پیغمبر ام المومنین کو بھیجیں گے اور کہیں گے کہ جا کے آپ گواہی دے دیجئے۔ جب وہ ان سے گواہی مانگی جائے گی تو کہیں گے پالنے والے، ان انبیاء نے اپنی امتوں کو بلایا تھا تیری طرف، تیری توحید کی طرف، تیری عدالت کی طرف، لیکن ان لوگوں نے ان انبیاء کی گفتگو اور باتوں کو نہیں مانا۔ اب وہاں پر اب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ جو کوئی ام المومنین کو جھٹلا سکے یا رسول اللہ کو۔ اسی کی طرف قرآن کہتا الیوم نختم علی افواہہم، آج میں ان کے زبان پر مہر لگا دوں گا۔ کیوں مہر لگا دیں گے؟ یعنی انکار نہیں کر سکتے۔ تو عزیزو میرے ناظرین، جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم کو اپنے نامہ اعمال کی گواہی کے لیے کہیں ادھر ادھر قیامت کے میدان میں بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب تمہارے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے تو جو بھی اپنا امام صحیح رکھتا ہے وہ اپنے صحیح امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور اگر امام اپنا صحیح نہیں رکھتا تو اللہ نے جس کو امام بنایا ہے ہم کو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور وہ امامت کا سلسلہ پیغمبر نے غدیر میں دیا، امیر المومنین نے امام حسن کو دیا، امام حسن نے امام حسین کو دیا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ امامت امام عصر علیہ السلام تک چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی ابھی باقی ہے۔ اب جب حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کے آنے کے بعد اب میں اس کا ذکر اپنی کل کی تقریر میں کروں گا کہ جب حضرت آئیں گے اس وقت کا نظام ہوگا کیا۔ کل میں آپ کے سامنے اس بات کی اشارہ کروں گا کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے، ظہور کے بعد دنیا کا نقشہ کیا ہوگا۔ آج میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو قرآن مجید کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ جتنے بھی دین ہوں گے سارے کے سارے ادیان پر امیر المومنین کے فرزند امام عصر کے نظام کو غلبہ دے دے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، چاہے کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کو اب یہ نہیں دیکھنا ہے، وہ اپنے دین کو غلبہ دے گا۔ اور کیسے غلبہ دے گا؟ اب جب وہ غلبے کی بات آئی، اللہ کو تو غلبہ دینا کسی وقت بھی غالب کوئی بھی آ سکتا ہے، کہیں کے اوپر کوئی نظام غالب آ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا 70 برس تک تقریباً ایک نظام تھا جو کمیونسٹ کا نظام تھا، جو رشیا کے اوپر غالب رہا۔ اور چھوڑیے وہ ساری پرانی باتیں، دیکھیے 1 سال تک ہر ذہن کے اوپر کرونا غالب ہے یا نہیں غالب ہے۔ تو اللہ جب کسی چیز کو چاہے گا غالب کر دینا تو غالب وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ جب غالب کرے گا تو اب جتنے بھی دنیا کے اندر نئے نئے مذہب ہوں یا پرانے مذہب ہوں، سارے کے سارے مذاہب ہو جائیں گے، یا تو ختم ہو جائیں گے، یا اچھا ختم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ
امام عصر علیہ السلام سب کو قتل کر دیں گے؟ نہیں، قتل بھی کوئی نہیں ہوگا اور ضرورت بھی نہیں ہے قتل ہونے کی۔ دنیا جب امام تشریف لائیں گے، دیکھیے صاف سی باتیں ہیں کہ امام کے آ جانے کے بعد دنیا اس طرح سے نہیں رہے گی۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو اس وقت دودھ آ رہا ہے یہ دودھ اصلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل ملا دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی شور ہے کہ یہ ویکسین ایسی ہے کہ جس کے جسم میں لگ جائے گی، خدا جانے صحیح ہے یا غلط، شہرت اتنی ہے کہ اس ویکسین کے بعد آدمی کی سوچ ختم ہو جائے گی، فکر ختم ہو جائے گی، کوئی چپ ہے جو اندر چلی جائے گی۔ جو بھی ہو، غلط اور صحیح اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کی اطلاع ہو جاتی ہے تو وہ اس سے یا ڈرتا ہے یا رغبت کرتا ہے۔ ویکسین سے ابھی ڈر رہا ہے، مگر اگر کہیں کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ سینیٹائزر ہے، اس کو ہاتھ میں لگا لیجئے اور اس سے جراثیم مر جائیں گے، تو سینیٹائزر کی طرف بڑھے گا اور ویکسین سے ڈرے گا۔ یہ یاد رکھیے، جب کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے آدمی اس میں رغبت کرتا ہے۔ امام عصر جب تشریف لائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ امام عصر علیہ السلام آنے کے بعد ڈنڈا لے کر کے سب کو، تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے سب کو مجبور کریں گے مانو ہمارا دین۔ نہیں، امام یہ نہیں کریں گے، بلکہ امام بتائیں گے کہ انسانی زندگی کو معصوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا کتنی ضرورت ہے۔ امام فقط ضرورت بتائیں گے، اور جب ضرورت بتائیں گے تو جو ضرورت بتاتا ہے، اب ایک بچہ ذہین ہے، اس کے سامنے گنجلک ہے، میتھ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بہت اچھا ٹیچر گیا، اس نے جو ہے اس میتھ کے فارمولے کو 2 سیکنڈ کے اندر واضح کر دیا۔ اب جو واضح کیا تو یہ اسٹوڈنٹ کبھی بھی اس ٹیچر کے خلاف بولے ہی گا نہیں، اس لیے کہ جو الجھی ہوئی گتھیاں تھیں اس ٹیچر نے اس کی حل کر دی۔ جب حل کر دیا تو وہ اس کو مان لے گا کہ ان کے اندر صلاحیت پڑھانے کی پائی جاتی ہے۔ یہی حال ہوگا امام عصر کے ظہور کے بعد، کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو ہر جگہ ڈنڈا نہیں چلے گا، طالبان کا ڈنڈا نہیں چلے گا، یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ کو حرام کا ڈنڈا نہیں چلے گا، یہ کچھ بھی نہیں۔ امام یہ نہیں کریں گے کہ سب کو جو ہے وہ تلوار سے مار رہے ہیں، ڈنڈا مار رہے ہیں، نہیں، کچھ نہیں۔ کہیں گے تمہاری مصیبت کیا ہے، تمہاری پرابلم کیا ہے، تمہیں چاہیے کیا؟ جب امام ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کریں گے تمہیں چاہیے کیا؟ تو اب حدیثوں میں ہے کہ اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ جب زمین خزانہ ابل دے گی، انسان یوں ہی لالچی ہے، جب زمین خزانہ ابل دے گی تو ہر انسان کی ضرورت اس کے اعتبار سے پوری ہو رہی ہوگی، اور جب ضرورت پوری ہو رہی ہوگی تو انسان الجھے گا نہیں۔ اب میں ایک سامنے کی مثال دے دوں کہ آدمی چوری کیوں کرتا ہے، زنا کیوں کرتا ہے؟ چوری کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی ضرورت اس کی آمدنی سے پوری ہو جاتی تو چوری نہیں کرتا، اگر اس کی ضرورت اس کی بیوی سے پوری ہو جاتی، شادی ہو جاتی، زنا نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی معلوم، جب ضرورت پوری نہیں ہوتی تو جرم کی طرف جاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے۔ جب ضرورت پوری ہوگی تو نہ جرم کرے گا نہ گناہ کرے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت انسانی ساری ضرورتیں اتنی پوری ہو رہی ہوں گی کہ اس کو ایک مثال سے بتایا گیا ہے کہ شیر اور بکری دونوں ایک گھاٹ کے اوپر پانی پئیں گے۔ ایک گھاٹ کے اوپر پانی پینے کے معنی یہ ہوئے، یہ نہیں ہے کہ بکری اور شیر کے اندر دوستی اور محبت ہو جائے گی، نہیں، شیر گھاس کھانے لگے گا، شاید یہ بات نہیں، بلکہ بتانا یہ ہے کہ شیر کو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی، بکری کو اس کی ضرورت پوری۔ اب ایک دوسرے کے اوپر نہ حملہ آور ہوں گے، نہ کوئی چینا جھپٹی ہوگی، بلکہ سب کی ضرورتوں کو
امام عصر علیہ السلام پورا کر رہے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے اس تقریر کے سوال میں 2 چیزیں پوچھوں گا۔ یہ بتائیے کہ اس آدمی کا کیا نام تھا جس نے اس نابینا اور اندھی عورت کی گفتگو کو سنا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ وہ اس سورہ قدر میں وہ کون سی سلسلے وار چیزیں ہیں جو کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں ہمارے لیے پہچنوائی ہیں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مرحوم نورانی فیملی کے لوگوں کو ایک سورہ فاتحہ اور تمام مومنین کی روح کو ایک سورہ فاتحہ سے سرفراز فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔